یہ جو بکری آپ دیکھ رہے ہیں یہ مالکان نے لی ہے منڈی سے، بالکل تیار تھی، اور گھر جو لائے ہیں تو ایک ہفتہ انہوں نے رکھا ہے بالکل، اور ایک ہفتے سے یہ جو ہے وہ بلڈی ڈسچارج یعنی خونی مواد نکال رہی ہے، اور بچہ دینے کے بالکل قریب تھی، لیکن یہ بچہ اس نے نہیں دیا۔ مالکان نے بھی کچھ تھوڑی سی غفلت کی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے جو ہے وہ بکری اسی کشمکش میں زور لگاتی ہے، اور خون وغیرہ ہلکا پھلکا ڈسچارج نکالتی ہے، اور بالکل بھی تیار ہے۔ تو اس کو ہم نے پراپر طریقے سے چیک کیا، مالکان نے ہمیں بلایا، وزٹ کروایا ڈیرے پہ۔ اس کا سب سے پہلے ہم نے جا کے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو ہے معائنہ کیا، تو اس کا جو فیٹس ہے وہ ڈیڈ ہو چکا تھا، مر چکا تھا، پیٹ میں بچہ تھا، اور یہ اس کو صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا گیا، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ جب جانور کے پیٹ میں بچہ پہلی بات ہے موجود ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ چلانے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کی جو سہولت ہوتی ہے وہ کروانی چاہیے، فیسلٹی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ میں ہوں آپ کا ویٹ راشد حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی، شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد اس کی جو پراپر اس کا ٹمپریچر چیک کیا گیا، تو اس کو بخار تھا، فیور تھا، چونکہ پیٹ میں بچہ جب مر جاتا ہے تو وہ ٹاکسین ریلیز ہوتی ہیں، یعنی زہر پھیل جاتی ہے، اور زہر جو ہے وہ بلڈ میں شامل ہوتی ہے، اور جانور انتہائی خطرناک طریقے سے جو ہے وہ دوچار ہو جاتا ہے، اور جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو زہر چڑھ چکی تھی، اس میں بچنا جانوروں کا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ کوئی 5% چانس ہوتا ہے جانور کے جو ہے سروائیو کرنے کے، چونکہ یہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے جانور کے جو بلڈ میں زہر ٹاکسین پھیل چکی ہے۔ تو اس کو ہم نے پراپر طریقے سے چیک کیا، اس کی جو وجائنا سے جو ہے وہ انگلی ڈال کے ہم نے چیک کیا کہ آیا کہ اس کے بچہ دانی کا منہ کھلا ہے یا نہیں کھلا، لیکن بدقسمتی سے بچہ دانی کا منہ بھی بند تھا، اور جانور کی کنڈیشن بھی انتہائی خطرناک تھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ چیک اپ کیا گیا، اس طریقے سے اس کی جو ہے پراپر انویسٹیگیشن کی گئی، اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، ساری چیزوں کا ملاحظہ کرنے کے بعد ہم نے یہ سرجری کا فیصلہ کیا، اور مالکان کو بتایا کہ یہ اس کی سرجری ہونی ہے، اگر جانور کی جان بچانی ہے تو اس کی سرجری کروائیں، ادروائز اس کا بچنا ناممکن ہے۔ تو مالکان نے حوصلہ رکھا اور انہوں نے سرجری کروانے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے جانور کی جو ایک تو فیور تھا، اس کی فیور مینجمنٹ کی، یعنی اس کو ہم نے ڈرپ وغیرہ لگائی، ڈرپ میں ہم نے اس کو ہائیڈریٹ کیا، یعنی جسم 6-7 دن سے یہ خوراک بھی نہیں کھا رہی تھی، اور فلوڈ تھراپی کے بعد ہم نے اس کو جناب اس کا سرجری کا فیصلہ کیا، اور سرجری اس کی ہم نے ڈن کی۔ سرجری میں اس کا جو ہے وہ ہم نے فیٹس نکالا، فیٹس میں اس کا جو مرا ہوا اس کو جو ہے وہ لوکل انستھیزیا دیا گیا، چونکہ جنرل انستھیزیا کے قابل نہیں تھی، جانور کی حالت جو ہے وہ کریٹیکل تھی، اور کریٹیکل کنڈیشن میں جو ہے جانور کو
جنرل انستھیزیا دینے سے گریز کرنا چاہیے. تو اس کو جو ہم نے لوکل انستھیزیا دیا اور ساتھ میں اس کو فلوئڈ تھراپی کی گئی. اس سے پہلے فلوئڈ تھراپی بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ جانور نے اتنے دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. جانور کے جسم میں طاقت، اس میں انرجی، اس میں جتنے بھی باڈی میں جو ہے وہ غذائی اجزاء ہیں وہ کم ہو چکے ہوتے ہیں جو جانور کو زندہ رکھنے کے لیے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے سرجری جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈن کی. سرجری میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ضرور. اس میں ظاہر ہے کہ آپریشن چھوٹا سا بھی ہو تو اس میں خطرہ موجود رہتا ہے، لیکن اگر اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے جانور کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس حساب سے سرجری جو ہے وہ کی جائے تو جانور کے بچنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. الحمدللہ بکری کی سرجری کی، اس میں کہ پیٹ سے بچہ مرا ہوا نکالا اور جانور سٹیبل ہوا اور اس کی جان بچ گئی. اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری حیدری اینیمل ہاسپٹل کی جو ٹیم ہے انہوں نے بھرپور کوشش کی اس بکری کی جو جان بچانے کی، تو اللہ پاک نے کامیابی دی. تو اس طرح اکثر ہمارے جو فارمر حضرات ہیں جب بچہ دینے کے قریب ہوتا ہے جانور تو مختلف کمپلیکیشنز کا شکار ہو جاتا ہے، جس میں بعض اوقات بچہ دے نہیں پاتا، پرچوریشن ہو نہیں سکتی قدرتی طریقے سے. تو ہمارے جو دیسی سیانے ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے اور زور زبردستی کی جاتی ہے بکریوں کے ساتھ، اور بکریاں اور جانور اکثر جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں. فارمر اپنے ہاتھوں سے، جو ذمہ دار ہیں وہ پرانے روایتی طریقے اپناتے ہیں پیٹ سے بچہ نکلوانے کے، جس سے جو ہے جانور برداشت نہیں کر پاتے تو جانور جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. تو ان کمپلیکیشنز اور تو سی سیکشن جو ہے وہ یعنی یہ بڑا آپریشن جانوروں میں کروا لینے سے جانور کی جو جان ہے بچ سکتی ہے، اور یہ عام پروسیجر جو ہے وہ ہر طرف ہو رہا ہے جس سے جانور جو ہے وہ ان کی زندگی بچ سکتی ہے. تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سرجری کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ کا شکر ہے بکری تھوڑی سٹیبل ہوئی ہے، تھوڑا بہت اس نے گھاس پھوس پہ بھی منہ مارا ہے، تھوڑا بہت پانی پیا ہے. پھر ہم نے اس کو سرجری کے بعد بھی ہم نے اس کو ڈرپ وغیرہ دی ہے تاکہ اس کو تھوڑی سی طاقت ملے، انرجی ملے، جس سے جانور جو ہے وہ تھوڑا سا بحال ہو، اس کی ویکنس، اس کی ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ کور ہو. تو کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے ہماری حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ہیلپ لائن نمبر 0311780044 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے حیدری اینیمل ہاسپٹل میں علاج معالجہ کے ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے اور سرجریز کی سہولت بھی موجود ہے. ہر قسم کی سرجریز کروانے کے لیے اور فارم مینجمنٹ، ہوم وزٹ کروانے کے لیے ہماری حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ہیلپ لائن نمبر 0311780044 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. ہماری 2 شاخیں ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل گھوڑا چوک، تحصیل روڈ، پنڈی گیپ، حیدری اینیمل ہاسپٹل تھانہ چوک، فتح جنگ. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو ملیں گے. فی امان اللہ.